جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر نور پر جلوہ فرما پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا عبد القادر صاحب قبلہ محفل نور میں شرکت فرما نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہر سال میلاد کرنے سے ہوتا کیا ہے، تمہیں اس کے بدلے کچھ رکعت نماز نفل پڑھ لیا کریں تو بھی ثواب مل جائے گا، ہمیں اس سے کوئی دقت و پابندی نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، مگر قسم خدا کی میلاد مصطفیٰ یہ سنت الہی ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور حوالہ اس سے بڑا میں آپ کو اس محفل میں نہیں دے سکتا ہوں، جو اللہ کی سنت ہو اگر اس کو ادا کر رہے ہیں تو ان کو اس سے جلن نہیں ہونا چاہیے، اور میں شعر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم
یہ محفل کیوں سجاتے ہیں؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بے شک۔ زور سے سبحان اللہ بول دیجئے، ایک بار کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں سجاتے ہیں ہم ملاحظہ فرمائیں، الفت کی بات ہے یہ، محبت کی بات ہے۔ دیکھیے میری مجبوری ہے، جب تم پڑھیں گے تو میں آگے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ الفت کی بات ہے یہ، محبت کی بات ہے، الفت کی بات ہے یہ، محبت کی بات ہے، اور بزم نبی سجانا سعادت کی بات ہے، بزم نبی سجانا سعادت کی بات ہے۔ اور اگر کوئی شعر دل پہ اثر کرے تو کوئی کھڑا ہو کے نعرہ بھی لگا سکتا ہے، تاکہ یہاں کے در و دیوار گواہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ، یا اللہ، جب آپ کے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا تو اس شخص نے بھی آپ کے نبی کی، آپ کے رسول کی، تیرے رسول کی تعریف سن کر نعرہ تکبیر کو بلند کیا تھا۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ بزم نبی سجانا سعادت کی بات ہے۔ اگر شعر اچھا لگے تو بولیے گا ضرور انشاءاللہ۔ سلم کبھی تو حبلی کی گونجی کبھی صدا، سلم کبھی تو حبلی، سلم کبھی تو حبلی کی گونجی کبھی صدا، سلم کبھی تو حبلی کی گونجی کبھی صدا، آقا کے لب پہ ہر گھڑی امت کی بات ہے، آقا کے لب پہ ہر گھڑی امت کی بات ہے، الفت کی بات ہے یہ، محبت کی بات ہے۔ اور ایک شعر سنیے گا تاکہ کل آپ یہ والی تیاری بھی کر کے آئیں، یہ محفل کیسی ہوتی ہے اور اس میں کیسے بیٹھنا چاہیے۔ سنیے گانا تو ان کی تم ہو کے باوضو، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، پڑھیے گانا تو ان کی کیونکہ میرے حضور کی مدحت کی بات ہے، کیونکہ میرے حضور کی مدحت کی بات ہے۔ میں پڑھوں گا نہیں جب تک ایک نعرہ نہیں لگے گا، زور سے لگائیے گا ایک نعرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شعر سنیے گا انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں، ایک روز خواب میں ہی سہی آئیے حضور۔ کیا آپ کی ہماری یہ تمنا نہیں ہے کہ اگر مدینے جانا نہیں مل رہا ہے تو سرکار ہمیں کسی دن خواب میں آ کر ہی ہمارا مقدر جگاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک روز خواب میں ہی سہی، ایک روز خواب میں ہی سہی آئیے حضور، رونق کے لب پہ شوق زیارت کی بات ہے، رونق کے لب پہ شوق زیارت کی بات ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں
کیا وہ مدینے سے اتنی دور ہندوستان میں آ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ ہم نے سبحان کہا اللہ بالکل آ سکتے ہیں ہی نہیں بلکہ نبی آتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر اس بات کو ماننا ہو تو چلیے ہم تمہیں اجمیر معلیٰ کی سیر کراتے ہیں. نبی کے کہنے پر ہندوستان آ گئے. سبحان اللہ. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ راستے میں کیا کیا ہوا کیونکہ یہ موضوع الگ ہے، سبحان اللہ. مگر ایک بات موضوع سے لگی ہوئی آ گئی ہے تو بتا رہا ہوں سبحان اور ان کے اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. جب وقت گزرتا گیا تو محترم حضرات ایک دن آپ نے فرمایا کہ اب بہت دن ہو گئے مدینہ دیکھے ہوئے. سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ. اور نبی کی زیارت کیے ہوئے. آپ کے خادم نے عرض کی سرکار جب مکہ میں رہتے تھے تو روزانہ کعبے کی زیارت کرتے تھے اور جب مدینے میں رہتے تھے تو روزانہ رسول کے روزے کی زیارت کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے. مگر اب تمہارے حالات کیا ہیں؟ تو قسم خدا کی سنجر کے لال نے کہا تھا، ہندوستان کے سلطان نے کہا تھا، اے میرے مریدوں، اے میرے محبوں، اے میرے صاحبوں سنو، جب میں مدینہ رہتا تھا تو روزے کی زیارت کرتا تھا، اب میں اجمیر میں رہتا ہوں تو رات کو روزانہ اپنے نبی کی زیارت کیا کرتا ہوں. ایک روز خواب میں ہی سہی آئیے حضور، رونق کے لب پہ شوق زیارت کی بات ہے، الفت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے. اور اگر ایک شعر اور اگر آپ سننے کی اجازت دیں سنانے کی تو میں پڑھتا ہوں محبت سے کہیے سبحان اللہ. یوسف کا حسن حسن شہیدی کی ہے جھلک، یوسف کا حسن یوسف کا حسن حسن شہیدی کی ہے جھلک، شمس و قمر میں ان کی ہی طلعت کی بات ہے، شمس و قمر میں ان کی ہی طلعت کی بات ہے، الفت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، بس میں نبی سجانا سعادت کی بات ہے. محترم حضرات واقعی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اپنی ایک نعت میں کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میں بالکل اپنی تقریر پہ وہیں آ رہا ہوں جہاں سے میں نے کل تقریر کو چھوڑا ہے. کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ شعر اور اعلیٰ حضرت کا ملاحظہ فرمائیے اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. میری تکبیر، زور سے بولو. اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، مبارک ہو مبارک جشن ہو، عید میلاد النبی، مبارک ہو مبارک ہو، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، سرور کی آمد، مرحبا، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، علماء زندہ اہل باد، سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اللہ تعالی ہمارے امام صاحب کو حج بیت اللہ روزہ مصطفیٰ کی زیارت سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ، یار آمین بول دو. آمین، اگر امام صاحب مدینہ چلے جائیں گے تو اپنے لیے دعا کریں گے زور سے بے شک، بولو. آمین، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو پہنچائے. آمین. محترم حضرات انہوں نے مسلک کا نعرہ لگایا ہے
تو ایک جملہ میرے ذہن میں یہ بھی آیا ہے. سبحان اللہ. آج بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم ہر تقریر میں اعلیٰ حضرت کا نام لے لیتے ہو. تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو زیادہ مقبول ہوتا ہے تو ان کی بزم میں اس کا بھی چرچا ہوتا بے ہے. شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے بولو. یا رسول اللہ. ان کا کوئی واقعہ سنانا یہاں مقصود نہیں ہے، مگر ان کی محبت میں چند جملے پیش کرتا ہوں. اگر اچھے لگے تو اتنی زور سے سبحان اللہ کہنا کہ مدینہ شریف آواز پہنچ جائے. سبحان اللہ. حالانکہ میرے سرکار تو آپ کی یہاں بھی سن رہے ہیں، بے شک. اور ہم جو بول نہیں پاتے ہیں اس کو بھی مصطفیٰ سنتے ہیں. مگر لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا نام اتنا کیوں لیتے ہو؟ تو ہم نے کہا یہ مت پوچھ کیوں لیتے ہیں، مگر یہ سمجھ کہ اعلیٰ حضرت ہے کون. سبحان اللہ. سبحان. میرا ایمان کہتا ہے اعلیٰ حضرت ابو بکر کی صداقت کا نام ہے. سبحان اللہ. سبحان. اعلیٰ حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت کا نام ہے. اعلیٰ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا نام ہے. اعلیٰ حضرت علی کی شجاعت کا نام ہے. اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی کرامت کا نام ہے. اعلیٰ حضرت خواجہ پیا کی کرامت کا نام ہے. اور مجھے کہہ لینے دیا جائے اعلیٰ حضرت رسول پاک کے بہت سارے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. سب پوچھتے ہیں کیا ہے بریلی شریف میں، سب پوچھتے ہیں کیا ہے بریلی شریف میں. آقا کا معجزہ ہے بریلی شریف. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. محترم حضرات، کبھی اعلیٰ حضرت کے جشن میں گفتگو ہوگی تو آپ کو بتایا جائے گا، مگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی ملاحظہ فرمائیں. میں نے وعدہ کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کے اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. کیا واقعی میرے سرکار کعبے کے کعبہ ہیں؟ بے شک. بہت سارے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کعبہ